ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ آئمہ اور رہنما ہم میں سے ہیں اور خلافت کی لیاقت صرف ہم میں ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول کی سنت میں ہمیں اس کے لائق جانا ہے۔ علم ہم میں ہے اور ہم اہل علم ہیں، اور وہ علم ہمارے پاس تمام کا تمام اپنی کلیت کے ساتھ موجود ہے، اور قیامت کے دن تک کوئی بھی ایسا کام ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کے چہرے پر مارنا، مگر یہ کہ اسے رسول خدا نے لکھوایا اور علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ اور ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خلافت کے لائق ہے، حتیٰ کہ تو بھی اے ہند کے بیٹے تو یہ دعویٰ کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ عمر ابن خطاب نے میرے والد کو پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، پس جو قرآن تمہارے پاس لکھا ہوا ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو امام علی نے خود جا کر عمر ابن خطاب سے فرمایا، خدا کی قسم تو میری گردن بھی مار دے تو میں تجھے قرآن نہ دوں گا۔ تو عمر نے پوچھا، کیوں نہیں دو گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ خدا نے جو فرمایا ہے کہ وہ جو علم میں راسخ ہیں، اس آیت میں خدا نے راسخ سے مجھے مراد لیا ہے، تو اور تیرے ساتھی آیت کے مقصود نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر عمر کو غصہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ ابو طالب کا بیٹا خیال کرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ جو شخص بھی قرآن سے کوئی آیت پڑھے تو وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ تو جب بھی کوئی ایک آیت لاتا اور اس پر گواہ بھی قائم کرتا تو وہ اس آیت کو لکھ لیتا، اور اگر گواہ نہ ہوتا تو اسے نہیں لکھتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں سے بہت سی آیات گم ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ خدا کی قسم قرآن تو اپنے اہل کے پاس تمام کا تمام جمع اور محفوظ ہے۔ پھر عمر نے قاضیوں اور شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ فکر کرو اور اپنے عقائد کو بیان کرو کہ حق کیا ہے۔ تو عمر ابن خطاب اور اس کے بعض گورنر بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے، اور پھر میرے والد بزرگوار نے انہیں اس مشکل سے نکالا تاکہ اس کے خلاف ان پر دلیل و حجت قائم کر سکے۔ کبھی کبھی تو قاضی اپنے خلیفہ کے پاس آتے اور ایک ہی معاملے کے متعلق ان سب کا فیصلہ مختلف ہوتا، اس کے باوجود عمر ان سب کے فیصلوں پر دستخط کر دیتا، کیونکہ خدا نے اسے دانائی و حکمت و قضاوت کا طریقہ عطا نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں میں سے ہمارے مخالفوں کا ہر گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ خلافت اور علم ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ ہم خدا سے ان لوگوں کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے حق سے انکار کیا، لوگوں کو ہماری گردنوں پر مسلط کیا، اور لوگوں کے لیے ہمارے خلاف راہ کھولی تاکہ اس کے ذریعے دلیل و حجت لائی جائے، جیسا کہ اے معاویہ تو ان امور کا مرتکب ہوا۔ لوگ تین طرح کے ہیں: مومن جو ہمارے حق کو پہچانتے ہیں، ہمیں تسلیم کرتے ہیں اور ہماری پیروی کرتے ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں اور خدا کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے دشمن جو ہم سے بیزار ہیں، ہم پر لعنت کرتے ہیں، ہمارا خون بہانے کو حلال جانتے ہیں اور ہمارے حق کا انکار کرتے ہیں، ہم سے برات اور بیزاری کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا شخص کافر، مشرک اور فاسق ہے، اور جس کا اس کو وہم و خیال بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کافر اور مشرک ہوا ہے۔ جیسا کہ وہ جہالت کی وجہ سے خدا کو گالیاں دیتا ہے، اسی طرح لا علمی کی وجہ سے خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو امت کی متفقہ چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے اور مشتبہ چیزوں کے علم کو خدا کی طرف پلٹا دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہماری ولایت کو بھی خدا کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا اور ہمارے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرتا اور ہمارے حق کو بھی نہیں پہچانتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا اسے بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کمزور مسلمان ہے۔